جہنم دے عذاب دیون والے فرشتے بھی انوی ہیں، اللہ انہیں کو انوی دے انوی عذاب دیون والے فرشتے ہیں کہ محفوظ فرما دے سے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتن، جڑا بندہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے چا کہیں کام دے شروع وچ بسم اللہ پڑھ گندے، کھاون کنوں پہلے، پیون کنوں پہلے، خارج ونجن کنوں پہلے بسم اللہ پڑھ گندے، کتب اللہ لہو عشرۃ آلاف حسنہ، اللہ 10,000 نیکیاں لکھ دے دے، ومحا عنہ عشرۃ آلاف سیئہ، اللہ 10,000 گناہ معاف کر چھڑے دے، ورفع لہو عشرۃ آلاف درجہ، اللہ جنت 10,000 درجے بلند فرما دے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیندے ہیں لولا التسمیۃ لہلک البریہ، اگر بسم اللہ شریف نہ ہوندی تو مخلوق ہلاک تھی ونی ہا۔ ایسی برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جیڑا بندہ اپنے گھر چ داخل تھیون کنوں پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے داخل تھی دے اور کھاون کنوں پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے کھاون شروع کریں دے، ہوں گھر وچ کھانے وچ شیطان دا عمل دخل کدے نہیں تھی سکتا۔ اور جیڑا بندہ پڑھ گندے گھر وچ ونجن کنوں پہلے اور کھانا کھاون کنوں پہلے، فرشتہ اپنا شیطان اپنے شتونگڑے جڑے ہوندے بچونگڑے چھوٹے چھوٹے ہوندے انہیں کو اعلان کرے دے کہ ای گھر وچ بھی تواڈے رہن دی جگہ ختم تھی گئی ہے، ای کھانے وچ بھی تواڈے کھاون دی جگہ ختم تھی گئی ہے۔ اور جتھا بسم اللہ نہیں پڑھیندا ایویں انسان داخل تھی ویندے، بسم اللہ نہیں پڑھدا ایویں روٹی کھاون پے ویندے، تو وہ شیطان اعلان کرے دے کہ تواڈے کھاون دا بھی بندوبست تھی گئی، تواڈی رہائش دا بھی بندوبست تھی۔ اج اساں گھریں دے اندر مختلف چیزاں دے دوں، کیا ہے بھی جن اسیبن اثرات بال اوبا بال دردے اوبا بال بیمار ہے اوبا فلاں ہے، کیوں جو اساں نبی سائیں دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق عمل نہیں سے کریں۔ اگر اساں صرف بسم اللہ شریف ایک معمولی جہاں جملہ ہے جہاں کو ہر انسان جان دے، آسان جہاں جملہ ہے، غیر معمولی جملہ ہے، تے اساں کو بھی چاہیے اساں دے تے عمل کروں۔ ویسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج تے تشریف گن گئے، آپ نے جنت دی سیر کی تھی۔ جنت دے وچ آپ کو ایک بہت بڑا محل دکھایا گیا، وہ محل دا نام ہے قصر السلام، اور ہوں محل دے 10,000 دروازے ہیں، اور اون محل دی خصوصیت ہے کہ 10,000 دروازے وچوں جہڑے دروازے وچوں دیکھو ہا جائیں ویلے دیکھو ہا اللہ پاک دا دیدار نصیب تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بڑا محل کہندے واسطے ہے، کیڑے نیک عمل والے واسطے؟ تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے دسایا کہ اے محل ہوں انسان کو مل سے جرا انسان اپنے ہر کام دے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا ہو سے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور کیسر روم ایک بادشاہ مسلمان تھی تے آیا وہ سارے درد رہندا کہ میں کو کوئی دم کوئی تعویذ کئی ایسا مسئلہ دسو کہ میرا سر دا درد افاقہ تھی ونجے، میں بہت بڑا علاج کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی دے اتنے بسم اللہ شریف لکھی، اور وہ بسم اللہ شریف لکھتے ٹوپی ایک منگوئی، ٹوپی دے وچ سوا تے ان کے ٹوپی بھیج چھوڑی۔ وہ جس وقت ٹوپی پاوے ہا سر دے درد افاقہ تھی ونجے ہا، جائیں ویلے ٹوپی لہاوے ہا ول سر درد شروع تھی ول جس وقت ہوں کھولتے ڈٹھا تو ہوں پرچی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرا۔ بھی حدیث پاک چمدے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے سوال کیتا، اللہ سیاں جنت دے اندر 4 قسم دے نہراں ہیں، پانی دی نہر، پاکیزہ شراب دی نہر، ماکھی دی نہر، کھیر دی نہر۔ اللہ سیاں انہیں دی ابتدا کتوں ہے، یہ شروع کتوں تھی نہ پین اور ختم کتا تھی نہ پین؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوں وقت نال نہ ہن معراج دے موقع تے یا جڑا فرشتہ ہا اون کو سوال کیا تے اون جواب دیتا کہ انہیں دا آخر اور انہیں دا پان تہے حوض کوثر، انہیں دا منڈ کتھا ہے اے میں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بے فرشتے کو بھیجا، ونجو میرے محبوب کو ادا منڈ بھی دکھاؤ، یہ نہرہ کتوں جاری تھی نہ پہ۔ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے میرے کو مونڈے تے چاہتے بڑا لمبا سفر کیتے کہ خود میں تھک گیا۔ وائن تیری تھا ایک اپنا کبہ نما ایک محل ہے، گنبد نما، اور وہ گنبد نما محل کو تالا لگا ہوا بالکل بند ہے چدھاروں تے اندے وچ ایک درخت ہے، اور وہ درخت اتنا وڈا ہے
کہ اگر ساری کائنات کو چاہتے ہوں درخت دے اتنے رکھ دیتا ونجے تو ایویں معلوم تھی وے جی بہت بڑے درخت دے اتنے چیڑی کا چھوٹا پرندہ بیٹھا ہوئے. میں پوچھے ان دی چابی کتنے، انہیں کہ ان دی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بسم اللہ شریف پڑھی ہے، تالا کھول گئے، اندر ہو گیا. اندر 4 کونے ہیں، 4 چنبی ہیں، ہر کونے کنوں ایک نہر جاری ہے. ایک کونے کنوں پانی دی، بی کونے کنوں پاکیزہ شراب دی، بی کونے کنوں کھیر دی، بی کونے کنوں باقی دی. پہلے کونے تے لکھیا کڑا بسم دی میم کنوں پانی دی نہر جاری ہے. اللہ دی ہا کنوں کھیر دی نہر جاری ہے. الرحمن دی نون کنوں پاکیزہ شراب دی نہر جاری ہے. الرحیم دی میم کنوں اپنا ماکھی دی نہر جاری ہے. اللہ رب العزت نے وحی کی تھی، فرمایا محبوب جیڑا توالا امتی اپنے ہر کم کنوں پہلے بسم اللہ شریف پڑھ سے میں انہوں کو ان 4 نہریں کنوں محروم کرے ہی نہ کرے سے. رسا کو بھی چاہیے ہے کہ اساں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ہر کام دے شروع وچ پڑھو. اللہ رب العزت سارے دنیا دے کمے وچ برکت دے سے، آخرت دے کمے وچ برکت دے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نال اپنی کہیں کام دی ابتدا کرے دے وہ کم کہیں بے برکت نہیں تھی. یہ واسطے ساکو بھی چاہیے ہے اساں اپنے ہر کام دی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کریں. الحمدللہ رب العالمین، سارا تعریفاں ہوں اللہ واسطے ہیں جڑا پالن والا ہے سارے جہانے کے. انسان سوچیں دے کہ یار کئی بندے دی تعریف ہی تھی ہے، درخت دی تعریف تھی ہے، فصل دی تعریف تھی ہے، کئی انسان دے عقل دی تعریف ہی تھی ہے. اللہ پاک کا فرمائے دے پہ سارا تعریفاں اللہ واسطے ہیں، جبکہ دنیا کائنات بیا چیزاں بھی قابل تعریف ہیں. تو اتوں علماء کرام نے لکھے کہ جیڑی چیز دی بھی تعریف کرو انسان دی کرو، در حقیقت انسان دے بڑھاون والے دی تعریف ہے. درخت دی تعریف کرو اندے بڑھاون والے دی تعریف ہے. فصل دی تعریف کرو اندے بڑھاون والے دی تعریف ہے. ہر چیز دے خالق بھی اللہ ہیں، مالک بھی اللہ ہیں. دنیا جیدی بھی تعریف تھی سے در حقیقت تو اللہ دی تعریف ہے. نیمہ سے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، سارا تعریفاں ہوں اللہ واسطے ہیں جڑا رب ہے سارے جہاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لوگو الحمدللہ تملأ المیزان، اللہ دا شکر زیادہ کیتا کرو. اے جملہ زیادہ پڑھا کرو کیونکہ اے تلاوڑے کو جرا قیامت والے جاڑے نیکیاں تلے سے اے تلاوڑے دے وزن کو نیکے نال بھر دے سے. ان ربک یحب الحمد، نبی سے فرمائے اللہ دی حمد زیادہ بیان کیتی کرو، اے اللہ کو بہت بڑی پسند ہے. اور ایویں ہی اساں ہی وجہ کروں جملے کھانا کھبنوں پانی پینوں پہلے بسم اللہ آخر چدوں الحمدللہ. اللہ دی نعمتیں دا شکریہ ادا کرنوں، اللہ تیرا شکر ہے تے میں کوئی نعمت عطا فرما. الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرن والا ہے. لکھا گیا احادیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت ایک جگہ تے وینی پئی گی تے چیڑی دے بچے چھوٹے تلے ڈھائے پے، جیویں وہ ڈٹھن ان دی ماں بھی تلے ڈھائے گئی ہے. انہیں پرواہ کی تھی کہ میں پکڑی ساں کتیں کیا تھی ساں کیا نہیں تھی ساں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا دیکھو یہ چیڑی اپنے بچے نال کتنا پیار کریں دی ہے، رب ہی کنوں بھی زیادہ اپنی مخلوق نال پیار کریں. ایاک نا مالک یوم الدین، او قیامت دے دین دا مالک ہے. اللہ چھڑا قیامت دے دین دا مالک نہیں. دنیا وچ اے اللہ سی نے این کیوں آکھے قیامت دے دین دا مالک ہے؟ دراصل دنیا وچ انسان دی کچھ نہ کچھ ملکیت ہے. یہ رومال انسان دے میرا ہے، موٹر سائیکل میرا ہے، زمین میری ہے، گھر میرا ہے، عارضی ملکیت انسان کو اللہ نے دیتی ہے. لیکن قیامت دا جہاڑا ہو سے ہوں جاڑے اللہ دا اعلان ہو سے للہ الواحد القہار، اج کل ہے میں اللہ دی حکومت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان ہر نماز چاہ دے اللہ میں تیری ہی عبادت کرے نا، تین کنوں ہی مدد مگنا. اہدنا الصراط المستقیم، تو میں کو سیدھا رستہ لکھا انہیں لوگوں دا رستہ جنہوں دے تائیں انعام کیتے. ہوں بھئی اللہ پاک نے کنوں انسان دعا منگ دے اللہ سیاں میں کو سیدھا رستہ دکھا. سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ اللہ سے این فرما دے ویا صراط الرسول، میرے رسول دا رستہ سیدھا ہے انہوں تے عمل کرو. نہیں انہیں آکھا. این بھی اللہ سے آکھ دے ویا صراط القرآن، قرآن دا رستہ سیدھا ہے انہوں تے عمل کرو. نہیں، بلکہ ساکو ڈائریکٹ نہ قرآن دے حوالے کیتے نہ ساکو ڈائریکٹ حدیث تے سنت تے رسول دے حوالے کیتے. فرمایا اگر سیدھا رستہ دیکھنا چاہو صراط الذین انعمت علیہم، انہیں لوگوں دی راہ تے چلو جنہوں تے میں انعام کیتے. نیک لوگوں دی راہ تے چلو ول تو کو سیدھا رستہ ملتے.
اگر قرآن سمجھنے نیک لوگیں گرے منجو، حدیث سمجھنی ہے نیک لوگیں گرے منجو. وہ لوگ ہمیشہ گمراہ تھے جڑے خود اردو ٹھیک نہیں آتی تو قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ انہیں لوگوں کا رستہ جن سے تیرا غضب ہے اور نہ گمراہ لوگوں کا رستہ. اور انہیں ایک آخری مسئلہ عام طور کے اتنے اصل نماز دے اندر اعوذ باللہ بھی پہلی رکعت پڑھیندی ہے جب انسان نماز شروع کرنے 2 رکعت ہونے یا 4. پہلی رکعت جب اصا کلے پڑھ دوں یا امام بڑھتے پڑھ دوں اعوذ باللہ پڑھ دوں بسم اللہ پڑھ دوں. باقی رکعتیں الحمد کنوں پہلے بسم اللہ پڑھیندی ہے. ایویں دوسری صورت کنوں پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھیندی ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیندی. اور اگر امام ہو تو امام بھی قرات جی زور دے وہ الحمد کنوں شروع کرے سے. اعوذ باللہ بسم اللہ یہ بلند آواز نال نہیں پڑھنا، یہ نماز آہستہ پڑھ سو. حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جات نماز پڑھی ہے، انہیں پتر نے پڑھی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ زور دا پڑھی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اے میرے پتر بدعت کنوں بچ، یہ بدعت ہے. نہ میں نبی سے دے پیچھوں نماز پڑھی ہے، ابو بکر صدیق دے پیچھوں نماز پڑھی ہے، عمر عثمان دے پیچھوں نماز پڑھی ہے. وہ قرات اچھی الحمد کنوں شروع کرے دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کنوں کہنا شروع کرے دیں. دوسرا مسئلہ سورت فاتحہ بھی ہر نماز دی ہر رکعت ہے. اگر ایک انسان کل ہی پڑھ دے ہر رکعت سورت فاتحہ پڑھنی لازم ہے. ایک آدمی امام بنتے نماز پڑھیندہ پہ ہر رکعت سورت فاتحہ لازمی ہے. لیکن تیجی شکل ہے کہ امام دے پیچھوں مقتدی ہے، چاہے وہ ظہر اثر دی نماز ہے جتھا امام آہستہ پڑھ دے، چاہے وہ مغرب عشاء فجر دی نماز ہے جتھا امام زور دا پڑھ دے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جائیں ویلے قرآن پڑھیا ونجے. ایک کہڑے قرآن پڑھن دی گال ہے؟ 3 صحابی جلیل القدر عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابہ آدم اے آیات مبارکہ نماز فرضی دے بارے نازل تھی ہے. یعنی جائیں ویلے فرضی نماز دے اندر امام قرات کرے فاستمعوا لہ، یہ معنی ہے ان دی طرف کان لو یعنی سنو کو، وانصتوا اور چپ تھی ونجو. حالانکہ تساں سا دیکھو تساں چپ تھے بیٹھو تو میری گال سن دے بیٹھو، اگر تساں اللہ ہوا تو میری گال تو نہ سنو. لیکن اللہ نے حکم ایک دے ویا چا فاستمعوا لہ ان دی گال سنو، لیکن دوجا حکم ہی نال دس وانصتوا چپ ہی رہو، سنو بھی صحیح چپ ہی رہو. 2 حکم ان کیوں نمازاں 2 قسم دیں. ایک نماز ظہر تے اثر جن امام آہستہ کرتے پڑھ دے، دوجی نماز مغرب عشاء فجر جن امام